کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے آدم کی اولاد، اٹھو اور اس آگ کو بجھا ڈالو جسے تم نے خود جلا رکھا ہے۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی پیشانی صاف ہو اور اس پر سجدے کا کوئی نشان نہ ہو۔ اگر آپ کے 100 سے زیادہ دوست بھی ہیں لیکن وہ دل سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یعنی منافقت کرتے ہیں، تو ان سے بہتر آپ کا وہ دشمن ہے جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو خدا نے بنایا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیز استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ آنکھوں کا اندھا ہونا بہت سے نظر سے بہتر ہے، یعنی غلط نظر ڈالنے سے بہتر ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو اس کی برداشت کے مطابق دکھ دیتا ہے اور اس کے اوقات سے بڑھ کر خوشی دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ انسان کا سب سے بہتر دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی اپنے گھر سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ کھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جن میں کبھی حیا نہیں کرنی چاہیے: مہمان کی خدمت، باپ اور استاد کا احترام، حق کی تلاش۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہ ہوں، لیکن میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہ ہوں۔